میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں رب العزت کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 کا کامیاب ترین برج کون سا ہوگا؟ 12 کے 12 برجوں کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، کوشش کیجیے گا اس کو پورا دیکھیں۔ یہ آپ کے لیے ان ویڈیوز کے بنانے کا مقصد، کبھی علمی گفتگو بھی ملاحظہ فرما لیا کریں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم از کم یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کون سی مت ہے، وہ کون سا کوڈ ہے جس کو کریک کر کے آپ اپنے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت ضروری ہے، اس لیے یہ ویڈیو 2025 کے کامیاب برج کے بارے میں ہے کہ کون سا برج کامیاب ہوگا۔ یاد رکھے گا ہر سال کا بھی ایک برج ہے، لیکن ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے علیحدہ ہے، ویسٹرن کے حساب سے علیحدہ ہے اور چائنیز کے حساب سے علیحدہ ہے۔ جیسے ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے 2025 کا جو برج ہے وہ جوز ہے، 2024 جو تھا ان کے ریکارڈ کے حساب سے وہ ٹورس تھا، اور 2023 جو تھا وہ برج میزان تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چائنیز اسٹرالوجی میں بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ویسٹرن میں بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنی کامیابیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2024 گزر ہے بالکل اینڈ پہ۔ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ 2025 کیسا ہوگا اور اپنی زندگی کے بارے میں جاننے کا آپ کا حق ہے، اس کو علمی طور پہ دیکھا کریں۔ میری بات سے آپ کا متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے، لیکن علمی طور پر ان ویڈیوز کو دیکھا کریں تاکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جملہ ایسا آپ کو مل جائے جو آپ کی زندگی کی راہوں کا تعین کرتے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں چاہیے ہوتی، ایک جملہ کبھی انسانی زندگی کو تبدیل کر دینے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا رزق کا تعلق جو ہے نا وہ رازق کے ساتھ ہے، رازق راضی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جتنی محنت آپ 8 گھنٹے میں کرتے ہیں اس کا ریوارڈ آپ کو 2 گھنٹوں میں مل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے 8 گھنٹے کی محنت 16 گھنٹے پہ چلے جائے اور ریوارڈ نہیں ملے۔ اس چیز کو کہتے ہیں برکت۔ تو اس برکت کے لیے کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ 70s 80s کے اگر آپ فیملیز کو دیکھیں، 90s تک آپ فیملیز کو دیکھیں تو 5-6 بچے ایک نارمل بات تھی، اور وہ گھر بڑا خوشحالی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اور آج آپ 2020 کے بعد دیکھیے گا کہ فیملیز کے اندر 2 بچے ہیں اور وہ پالنا بھی مشکل ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ ہے برکت کی کمی۔ آپ کے بازار 11 بجے کھلتے ہیں تو کیا اس کے اندر برکت ہوگی، اور رات کو 11-12 بجے بند ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن آپ کی مت ہی اور ہیں۔ آپ نے بینک میں پیسے رکھوائے ہوتے ہیں اور آپ بینک سے باہر لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، آپ کے پیسے ہیں اور آپ باہر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور جو آپ کے پیسوں سے یاشی کر رہے ہیں وہ اندر کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کام کرتے ہیں پورا مہینہ، 30 دن بعد آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس آپ سے ایڈوانس مانگ لی جاتی ہے، آپ کے بلز کے اوپر انکم ٹیکس آپ سے مانگا جاتا ہے، حالانکہ انکم کوئی اور کما رہا ہوتا ہے، لیکن ہاں یہاں پر متس ہی اور ہیں۔ لیکن ان تمام حالات میں، ان تمام واقعات میں کیا دنیا کا کام رک گیا؟ اگر آج میں جاتا ہوں اسلام آباد کے اندر، میں دیکھتا ہوں، میں KFC کو خالی نہیں دیکھتا، میں میکڈونلڈ کو خالی نہیں دیکھتا، میں راجہ بازار جاتا ہوں، اب یقین کریں میں عید پہ راجہ بازار گیا ہوں تو چلنے کی جگہ نہیں تھی، چلنے والی جگہ پہ بھی بائکس والے چل رہے تھے، چلنے کی جگہ نہیں تھی۔ پھر قوم کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم وسائل نہیں ہیں، یا ہم غریب ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پھر اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ کم از کم 100 گھر ہیں، اور ہر گھر جو ہے وہ تقریباً اب سیکٹر 4 آپ کو میں بتاتا چلوں اسلام آباد کے اندر، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں I-8 1 2 3 4 اس طرح 4 سیکٹر میں تقسیم کیا ہوتا ہے۔ جو 4 ہوتا ہے وہ 5 مرلہ ہوتا ہے، جو 3 ہوتا ہے وہ 10 مرلہ ہوتا ہے، جو 2 ہوتا ہے وہ 15 مرلہ ہوتا ہے، جو 1 ہوتا ہے وہ 1 کنال ہوتا ہے۔ تو ابھی اگر میں چھوٹے سیکٹرز کی بات کروں، مطلب I-10 کی میں بات کروں، تو وہاں پہ بھی جو 5 مرلہ ہے، میں آپ کو آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں، ویسے تو یہاں پہ یارڈز ہوتے ہیں، وہ بھی 6-7 کروڑ کا ہے۔ اور اگر I-10-4 کی میں بات کروں جو 1 کنال کا ہے، وہ کم از کم 13-14 کروڑ کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی I-8 سیکٹر لگتا ہے جہاں پہ 5 مرلہ جو ہے وہ 12-13 کروڑ کا ہے، اور جو بڑا ہے وہ 60 کروڑ 70 کروڑ 80 کروڑ پہ تک بھی پراپرٹی گئی ہے۔ F8 کے اندر 60 کروڑ کی ڈیل تو ابھی مجھے معلوم ہے ہوئی تھی، 62 کروڑ پہ کا بنگلہ بکا ہے۔ تو اس قوم کے پاس پیسے نہیں ہے، یہ بات ماننے والی نہیں ہے۔ پیسے تو ہیں لیکن صرف برکت نہیں ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو برکت نہیں ہے۔ اور برکت کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ امام علی علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے۔ کسی نے پوچھا برکت کے بارے میں، تو آپ نے کہا کتوں کو دیکھو ساری رات جاگتے ہیں، اور بکریوں کو دیکھو ساری رات سوتی ہیں۔ اور اگر کتیا بچے دیتی ہے وہ 6 سے 8 ہوتے ہیں، اور بکری 2 بچے دیتی ہے، اس کی بکریوں کے بچوں میں برکت ہے، کتی کے بچوں میں برکت نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری رات جاگتی ہے۔
اور بکری ساری رات سوتی ہے، صبح صبح اٹھ کے اپنے اللہ کا ذکر کرتی ہے. آپ کو پتا ہے چرند پرند ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ برکت اڑ گئی ہے، یہ برکت ختم ہو گئی ہے. اس برکت کو واپس لانا ہے آپ نے اپنی زندگیوں میں، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. سیارگان کی پوزیشن اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. یاد رکھیے گا سیارگان کے اندر ایونٹ آپ چینج نہیں کر سکتے، ریمیڈیز کر سکتے ہیں، ایونٹ چینج نہیں کر سکتے. اس میں میں نے ایک مثال دی تھی بہت عرصے پہلے. میرے ایک دوست نے جب اپنا کہا مجھے دیکھا جائے تو میں نے کہا تمہارا ایکسیڈنٹ نظر آ رہا ہے، اللہ بچائے. اس نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا انشورنس کرا لو. اس نے کہا یار آگے پیسے نہیں ہیں، اوپر سے انشورنس کرا لوں. بہرحال 50,000 سیلری تھی اس کی، اس نے انشورنس کرا لی. اور اس انشورنس کے اندر وہ 5,000 روپے ہر مہینے دیتا تھا اور 6 مہینے دیتا رہا. اور مجھے ساتھ ساتھ باتیں بھی سناتا رہا کہ بھائی تیری وجہ سے میں نے انشورنس کرا لیا، 6 مہینے ہو گیا، ہوا تو کچھ نہیں. پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگ ٹوٹی اور انشورنس سے اس کی ریکوری ہو گئی. نہیں تو غریب بندہ کہاں سے علاج کرا سکتا ہے. تو ایونٹ جو ہے وہ طے ہوتے ہیں، اس کی ریمیڈیز آپ نے کرنی ہوتی ہیں. اب یہ اس کا ایونٹ طے تھا، حادثہ، لیکن اس کی ریمیڈی جو تھی وہ انشورنس تھی. انشورنس کرا لینی چاہیے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کے خلاف ہیں، یہ اس کی حمایت میں بولا بحث ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا. پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صلہ رحمی. جو لوگ چاہتے ہیں ان کی عمر بڑھ جائے وہ صلہ رحمی بہت کریں. پیچھے دنوں خاتون نے پوچھا بھائی ہم صلہ رحمی ہم کیسے کریں، ہمارے پاس تو پیسے ہوتے نہیں، ہم اپنے شوہر سے لیتی ہیں. میری بہنوں بھائیوں سے پیسے لو، ماں باپ سے لو، شوہر سے لو، کسی سے بھی لو، آپ نے اپنے ہاتھ سے دینے ہیں صلہ رحمی. یہ یاد رکھیے گا، ہر بندہ اپنے ہاتھ سے دے. آپ کے گھر میں 2 بچے ہیں تو بچے خود تو کماتے نہیں نا، وہ والدین سے لیتے ہیں. ایک مثال ہے، کسی شخص کو آپ نے 1,000 روپیہ دینا ہے تو آپ 4 بندے ہیں تو 250 ہر بندہ اپنے ہاتھ سے اس کو دے. یہ میں نے بتایا تھا کہ صلہ رحمی میں عمر بڑھانے کے لیے آپ ان ٹرمز آف منی جو ہے وہ صلہ رحمی کیا کریں اور اپنے ہاتھ سے دیا کریں. ہر بندہ اپنے ہاتھ سے دے. اب یاد رکھیں، آپ نے صدقہ دیا، خیرات دیا، شوہر کو دے دی کہ راہ چلتے کوئی فقیر ملے گا اس کو دے دینا، تو وہ اس کے کھاتے میں، آپ کے کھاتے میں نہیں ہے. اسی طرح آپ کے بچوں کے کھاتے میں نہیں ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ جب بھی ان ٹرمز آف منی صلہ رحمی کریں تو آپ پیمنٹ اپنے ہاتھ سے کریں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر میں نے برکت کا فارمولہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ 100 روپیہ دے رہے ہیں، 1000 دے رہے ہیں، لاکھ دے رہے ہیں. ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا تقویٰ دیکھتا ہے، اس تک آپ کی کوالٹی پہنچتی ہے. نہیں جی، کوالٹی ہی پہنچتی ہے، کوانٹٹی نہیں پہنچتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھ رہا ہوتا ہے. میں نے اس کی ایک مثال دی تھی کہ میرا ایک دوست تھا، بلکہ ہے، وہ رنگ کا کام کرتا ہے. اور رنگ کرنے والے کام کو خیر وہ سپروائزر ہے، کتنی دیہڑی مل جاتی ہوگی، 2,000 روپیہ مل جاتی ہے، 1,500 مل جاتی ہے. ایک دن وہ اسی طرح دیہڑی لگا کے آ رہا تھا، 1,500 روپیہ کی اس کو ملے تو اس کو بھوک لگی تھی. تو اس نے کیا کیا، ایک بند خریدا، ایک شیرمال خریدا، ایک دودھ کا پیکٹ خریدا کہ چلو یہ کھا کے میں گزارا کر لوں گا. اس نے رستے میں ایک کتیا دیکھی جس کے 3-4 بچے ہیں، وہ دودھ پینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کتیا کے پاس دودھ نہیں ہے. اب وہ اس نے کیا کیا، ایک پیالہ لیا، اس کے اندر وہ دودھ ڈالا، بند بھگو کے کتیا کو دے دیا. اور اس نے کہا میرے سے یہی نیکی ہو سکتی تھی، میں نے کر لی. میں کہا تمہارے لیے یہ نیکی بہت ہے، بہت ہے یہ نیکی. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر دیا. اس کے تایا جو ہیں وہ کویت میں فوت ہو گئے اور ان کی 3.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی جو تھی وہ اس کو ملی پاکستان کے اندر. تو وہ اس کی ایک نیکی کے بدلے اللہ نے کتنا دیا ہم نہیں جانتے کہ خالق و مالک کتنا دے گا. ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا. یہ میں باتیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. لیکن پھر اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر ہماری نیت، ہماری مراد نیت ٹھیک ہے، مراد پوری نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں دیکھو کہیں کسی کا حق تو نہیں مارا. 90% کیسز میں بہنوں کی جائیداد نہیں دی ہوتی. میں بڑے بڑے گھرانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا اور وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہمارے قابو سے باہر نکل گئے ہیں، اتنی دولت ہے، کنٹرول نہیں ہوتے بچے، سمجھ نہیں آتی، اولاد کی طرف سے سکون نہیں ہے. تو ہوگا نہیں کیونکہ آپ کی بہن سکون میں نہیں ہے. جس کو آپ نے یہ کہہ کے پراپرٹی نہیں دی کہ بنوئی کھا جائے گا، کام کوئی نہیں کرتا، کھا جائے گا. بھائی تم بھی تو کھا رہے ہو، اس کو کھانے تو اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حق لکھا ہوا ہے، اس کو دے دو. لیکن ہم نہیں دیتے. چھوٹی چھوٹی ہم غلطیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مسٹیک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی لوگوں سے آہے لے لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا دیکھنے میں چھوٹی آہ پتہ نہیں عرش کے اوپر کتنی بڑی جا کے لگتی ہے اور پھر ہمارے کام نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ کام نہیں ہوتے. پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ حج کرنے والا ہے اور بے ایمانی میں ہمارا نمبر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. عدالتی نظام میں ہم کہاں پہ کھڑے آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں جو ہمارے بارے میں اسٹیٹسٹکس آتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہی ہیں کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں. تو کسی بھی برج کی کامیابی کے لیے یاد رکھیے گا، ایک تو آپ کے اینجلز نمبر، آپ کا اپنا نمبر، آپ کا اسم اعظم، یہ تمام چیزیں اس وقت ورک کرتی ہیں جب کمائی حلال ہو. سوری. اس میں نے انگلینڈ کی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ میرے کچھ دوستوں نے، ہم انگلینڈ میں تھے تو کہا آؤ شیش کباب کھانے چلتے ہیں. وہ سیخ کباب کو شیش کباب کہتے ہیں. وہ بنانے والا جو تھا وہ سکھ تھا اور وہ سکھ بھی ہوتا ہے جس کو میں جانتا ہوں. تو آپ یاد رکھیے گا جو اہل کتاب نہیں ہے ان کے بہت زیادہ کھانے پینے کے معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی روحانیات پہ بہت سخت اثر پڑتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں
سوری ٹو سے لیکن روحانیات پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. روحانیات کا کھانے سے بہت تعلق ہے، کیونکہ جو غذا آپ کھاتے ہیں جو آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے اس کا روحانیت سے بڑا تعلق ہے. تو آپ ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے کھا رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں آپ کو کہ وہ کیا بنا رہا ہے، تو آپ کی روحانیت کہاں چلی جائے گی. یورپ میں خاص طور پہ جو بہنیں اور بھائی بستے ہیں اور وہ کہتے ہیں وظائف اثر نہیں کرتے، ان کے لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کروڑ پتی ہونے والے ہیں، اور کروڑ پتی ہم ہوتے نہیں. تو میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ میں جب برج ایریس کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کروڑ پتی برج، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہونا، تو وہ تو ہونے والا ہوتا ہے. مکیش امبانی 1,70,00,000 روپیہ جو ہے ہر دن میں کماتا ہے، تو اس کا مطلب تو ہے کہ ایریس کروڑ پتی ہے نا. اب آپ سمجھے تو بات ہے نا، نہ سمجھے تو کیا کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کا 2025 کا برج وہی کامیاب ہے جو ان تمام پیرامیٹرز پر پورا اترے گا. سکسیس فارمولا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں. کیا ہے ہر ویڈیو میں اب ڈسکس کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ سکسیس فارمولا 33% آپ کی نیت ہے، 33% آپ کا وجدان ہے، 33% آپ کی سکس سینس ہے، 33% وہ شخص ہے جس سے آپ کا مینٹور ہے، جو آپ کا عزیز ہے، جو آپ کو سمجھتا ہے، اور 34% استخارہ ہے، 34% آپ کی صلہ رحمی ہے، 34% آپ کے اعمال ہے. یہ سب ملا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کس ملک جانا ہے، یہ سب ملا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں جا کر کامیاب ہونا ہے. ہمیشہ اس سکسیس فارمولے پہ اس کے اوپر اپنے فیصلے کو پرکھیں، اپنے معیار کو پرکھیں. اگر اس پہ اترتا ہے پورا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں اترتا تو وقتی طور پر بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو چھوڑ دیں. یقین مانیں وہ لانگ ٹرم میں ویسا ہی ہوگا، لانگ ٹرم میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوگا آپ کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی سے اگر مشاورت اس سے کریں، استخارہ کریں، اللہ سے بات چیت کریں، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو جواب نہ دے. ٹھیک ہے، ان ساری باتوں کے لیے میں آپ کا آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے سنتے ہیں، آپ میری بات پہ عمل کرتے ہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اینڈ شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہم آپ کے محتاج دعا ہیں، طلب دعا ہیں. دعا کریں اور جو پاس لوگ ہوتے ہیں وہ آمین کہیں، پتہ نہیں کس کی آمین سے کس کی مراد پوری ہو جائے. آخر میں جاتے جاتے چینی، سفید چینی، شوگر خطرناک ہے، صحت کے لیے اچھی نہیں، لیکن آپ کالے کیڑوں کو کھلا سکتے ہیں، آنٹس کو، بہت زیادہ مجرب ہے رسک کے لیے. یہ ایک کہہ لیں بونس ٹپ تھی آپ کے لیے. شکریہ.